جو آپ کی روح ہے اس کے اندر تو 1000 گنا زیادہ برین سے طاقتیں ہیں، جو لوگ بیچارے معرفت النفس کا درس حاصل نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، مر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، ایک طاقت بھی روحانی حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ واقعی انسان کی بدبختی ہے کہ خدا ایک عظیم الشان نعمت دے اور انسان کی زیادہ توجہ صرف پیٹ کی طرف ہے کہ اچھا کھانا مل جائے، اچھا لباس مل جائے۔ حالانکہ میں نے مثال عرض کی کہ جتنا بھی اچھا کھانا ہو یہ 8 گھنٹے کے بعد نجاست میں بدل جاتا ہے، جس کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، 8 گھنٹے محنت کر رہے ہیں، یہ نجاست میں بدل جاتا ہے۔ یہ دنیاوی نعمتیں فانی ہیں، اصل نعمتیں وہ ہیں جنہیں فنا نہ ہو، جو کبھی آپ سے جدا نہ ہو، اور وہ نعمتیں وہ ہیں جو روح کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اب ذرا دیکھیے روح کے اندر کتنی طاقت ہے۔ مثلا سچے خواب یقیناً آپ میں سے ہر ایک نے کبھی کبھی دیکھے ہوں گے، اور سچے خواب دیکھنے کا اصول یہ ہے کہ جو سچ دیکھتا ہے، جو سچ بولتا ہے، وہی سچے خواب دیکھتا ہے۔ لیکن اگر جو سچ نہیں بولتا وہ سچے خواب نہیں دیکھ سکتا۔ اور سچے خواب آپ نے دیکھے، مثلا آپ فرض کریے کہ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور آپ کا ایک بھائی امریکہ میں ہے، اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا نیو یارک میں، خدا نخواستہ، اور صبح اٹھ کے آپ نے فون کیا تو بے عین ہی اسی وقت جب آپ نے خواب دیکھا تھا آپ کے بھائی کا نیو یارک میں اسی طرح سے جیسے آپ نے دیکھا تھا ایکسیڈنٹ ہوا۔ یہی سچے خواب ہوتے ہیں۔ اب بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ یہ علم خدا خواب دکھاتا کیوں ہے؟ خدا خواب اس لیے دکھا رہا ہے کہ آپ کے روح کے اندر اتنی طاقت میں نے دی ہے کہ 1 سیکنڈ سے کم عرصے میں آپ کی روح جو ہے امریکہ پہنچی اور اس نے وہ حادثہ دیکھا اور پھر آ کے آپ کو بتایا۔ یعنی اتنی طاقت اللہ نے روح کو دی ہے، مگر ہم اس کو اصلاً استعمال نہیں کرتے اپنی ترقی کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی دنیا کے لیے۔ یہ ہماری نادانی ہے۔ ہماری توجہ فانی چیزوں کی طرف زیادہ ہے، ٹیمپرری چیزوں کی طرف زیادہ ہے۔ یہ بار بار خواب بتا رہا ہے کہ اے انسان، تیرے اندر ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ آج تک کوئی جہاز ایسا نہیں بنا ہے کہ 1 منٹ میں آپ امریکہ پہنچ جائے۔ پاکستان سے 1 لمحے میں آپ پہنچ گئے، اور سچا خواب یہی ہے۔